قرآن اور رسول، قرآن اور علی. رسول نے پردہ کیا، علی نے لے لیا. علی شہید ہوئے، امام حسن نے لے لیا ساتھ. امام حسن شہید ہوئے، امام حسین. امام حسین کی شہادت کے بعد امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بعد امام باقر، امام باقر کے بعد امام جعفر، امام جعفر کے بعد موسیٰ قاسم. اب آپ دیکھ رہے ہیں تا امام حسن عسکری ایک لمحے کے لیے بھی قرآن سے اہل بیت الگ نہیں ہوئے. امام حسن عسکری کے بعد غوث اعظم، غوث اعظم، یہ دور غوث اعظم کا ہے. آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، دنیا میں جو بھی ولی بنے گا، جو بھی ولی بنے گا، وہ غوث اعظم کی اجازت. آج کا غوث زمانہ غوث اعظم کے ماتحت ہے. آج کا قطب العالم غوث اعظم کے ماتحت ہے. آج کا ابدال اور اوتاد غوث اعظم کے انڈر میں ہے. سارے اولیاء کاملین. کب تک؟ غوث اعظم کا دور اتنا لمبا ہے، امام مہدی تک. آج بھی بغداد والے کی روٹی کھا رہے ہو، آج بھی بغداد والے کی غلامی میں بیٹھے ہو، آج بھی سید ہی تیرا پیر ہے. ہاتھ راستے میں بدلتے جاؤ، مگر جب تک وہ غوث اعظم سے ٹچ نہیں، تم قادری نہیں. جب تک غریب نواز سے جڑے نہیں، تم چشتی نہیں. جب تک سید اشرف کے پاس آئے نہیں، تم اشرفی نہیں. جب تک سید وجیہ الدین کے قدموں میں پہنچے نہیں، تم مرید نہیں. اب تم اپنی اپنی ذات پات لیے بیٹھے رہو. رسول اللہ تک جانا ہے تو آل رسول اللہ کا خادم بننا پڑے گا. اور تجھے بھی امام احمد رضا کی بولی میں کہنا پڑے گا، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر. حضرات گرامی، امام احمد رضا، سبحان اللہ. میں ایک دن پڑھ رہا تھا تو حضرت سید العلماء علامہ مولانا سید آل مصطفیٰ برکاتی مہراروی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول پڑھنے میں آیا. وہ فرمایا کہ میں سوچا کرتا تھا کہ اس زمانے میں مجدد کوئی سید کیوں نہیں ہوا، یہ پٹھان کیوں مجدد ہوا. خیال آتا تھا مجھ کو. پھر میں نے سوچا کہ یہ دور ایسا ہے کہ سیدوں پہ حملہ ہوگا. نہ جانے کتنے کانسی رام جیسے مرد اور مایاوتی جیسی خاتون سنی جماعت میں بھی رینگنے لگے. جات پات کا خیال لے لیں کہ ابھی ہماری جات میں ابھی تک مجدد نہیں ہوا. اے سید لوگ بابھن بنے بیٹھے ہیں، وہ پیر چماتا ہے، سید لوگ ہاتھ چماتے ہیں. محنت ہم لوگ کرتے ہیں، کھاتے یہ ہیں جیسے برہمن. کانٹیکسٹ میں کر لوں بھائیو. بائی عربی میں کہا جاتا ہے تجارت کرنے کو، لین دین کو. اور بیعت کا لفظ قرآن پاک میں یہاں سے نکلا. اللہ تعالیٰ ہمارا اس بیعت پر تمہیں خوشیاں منانی چاہیے جو تم نے اللہ سے کی. کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں اور ان کے مال کے عوض ان کو جنت دے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی جان و مال خرید لیا ہے جنت کے عوض. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ بات ہے اس بیعت کے اوپر خوشی مناؤ، اپنے آپ کو بیچ دینا. اب مجھے بتائیے کوئی شخص جو اسلام کا ماننے والا ہے، اسلام تو انسانیت کی بلندی کا درس دیتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کیا ایک انسان دوسرے انسان کو بیچے گا؟ اپنا آپ. غلامی کو بھی اللہ نے ایسا ڈسکریج کیا کہ آج دنیا سے ختم ہو گئی. اتنی پابندیاں لگا دیں گے، جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ. اب یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے کہ وہ اس وقت حرام کیوں نہیں کیا گیا، یہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اس کو ڈسکس کروں گا. ڈسکریج کیا گیا ہے، اس کی جڑ کاٹ دی گئی، بعد میں خود بخود وہ اپنی موت مر گیا. تو یہ غلامی سے نجات دلائے گی، اللہ کی غلامی میں ڈالا گیا. تو انسان اپنے آپ کو اللہ کے آگے بیٹھ سکتا ہے، کوئی انسان کے آگے نہیں. اگر رسول اللہ کی بھی بیعت کی تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہ اللہ کی بیعت ہو رہی ہے آن دا بہاف آف اللہ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از دا ٹرو ریپرزینٹیٹو
ऑन द फेस ऑफ अर्थ, अल्लाह के सही नुमाइंदा हैं इस दुनिया के ऊपर, उनकी बैत अल्लाह की बैत है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब क़यामत तक जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेगा, वो अल्लाह के रसूल की और अल्लाह की बैत में आ जाएगा। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दे दी, तो हक़्क़े इस्लाम की वजह से अल्लाह ताला ने मेरी तलवार उससे रोक ली है, वो महफूज हो गया। इल्ला ये कि वो हक़्क़े इस्लाम का इनकार करते हैं, जैसा कि बुखारी और मुस्लिम में आता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुनकरीन ज़कात के खिलाफ क़िताल किया, क्योंकि कहा कि यह भी हक़्क़े इस्लाम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में जो नमाज फर्ज की तो ज़कात भी फर्ज की, तो हक़्क़े इस्लाम है, इसका इनकारी तो काफिर होगा, उसके खिलाफ क़िताल किया जाएगा, मुसलमानों की जमीयत को तोड़ रहा है। तो हक़्क़े इस्लाम का इनकार ना किया हो जिसने, और मेरे इल्म के मुताबिक इस वक्त दुनिया में दो मेजर ग्रुप हैं जिन्होंने हक़्क़े इस्लाम का इनकार किया है इस हवाले से। एक कादियानी है जिन्होंने खत्म नबूवत के मामले में गलत तावील की, और दूसरा अहले तशय्यो का एक छोटा सा फिरका है नुसैरिया, जिसको अहले तशय्यो खुद भी काफिर कहते हैं, जो हजरत अली के लिए उलूहियत का अकीदा रखता है, और इवन ये शाम में बशारुल असद के लिए भी वो उलूहियत का अकीदा रखते हैं। माज़अल्लाह, अहले तशय्यो उनको काफिर समझते हैं। बाकी इसके अलावा चाहे कोई बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली, या जितने ऑफशूट हैं अहले सुन्नत के, या अहले तशय्यो में भी असना आशरी हों या इसके अलावा ज़ैदिया हों, इन लोगों में कोई ऐसी चीज नहीं है जो वाज़े तौर पर कुफर की कैटेगरी में फॉल करती हो। बहरहाल हक़्क़े इस्लाम की वजह से, कलमे की वजह से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कत्ल करने से रोक दिया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ज़ाहिर है क़यामत तक के लिए हुक्म है। तो जिसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये सारे कलमात साबित हैं। मैंने वो ज़कात वाले लेक्चर में बताया, ये प्रोपोगंडा है कि जी पहला कलमा साबित नहीं, मैंने बुखारी और मुस्लिम से पहला कलमा साबित किया, साबित है। तो ये हक़्क़े इस्लाम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत नसीब हो गई, अल्लाह की बैत नसीब हो गई, आप इस बैत में दाखिल हो गए। आपने अल्लाह से वादा किया कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला रहूंगा, खाली ईमान लाने वाला नहीं, उनकी पैरवी करने वाला भी, अतात करने वाला भी। लिहाजा मैं अब यहां पर अगर किसी और शख्स की बात कोट करूं तो शायद ये पीरी मुरीदी वाले सिस्टम वाले लोगों को बुरी लगे, तो मैं इमाम अहमद रज़ा बरेलवी साहब की एक बात कोट करने लगा हूं। उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी है बैतो खिलाफत, ये किताब आप लेकर पढ़े, पढ़ने से ताल्लुक रखती है। आप गूगल में भी लिखे, इसके पीडीएफ फॉर्म में आपको आला हजरत .net जो वेबसाइट है बरेली की, उस वेबसाइट से भी ये किताब आपको मिल जाएगी। चंद सफ़ों पर है, हार्डली मेरा ख्याल 20-25 सफ़े हैं इसके, छोटी सी किताब है। आपको जेलम से भी मिल जाएगी, दावत इस्लामी वालों ने छापी है उर्दू में ही है वो, बैतो खिलाफत। उसमें उनसे सवाल किया गया, उन्होंने उस पर फतवा दिया है बेसिकली बैत की शरई हैसियत के ऊपर। तो बायजीद बुस्तामी का एक कौल पेश किया गया, जो अक्सर लोग कहते हैं ये हदीस है, हदीस नहीं है, ये बायजीद बुस्तामी एक सूफी गुजरे हैं आज से तकरीबन 1200 साल पहले, उनका ये कौल है। वो कहते हैं कि जिसका कोई मुर्शिद या पीर नहीं है उसका मुर्शिद शैतान है, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। अब वो मैंने वलियाज़ु बिल्लाहि ताला इसलिए पढ़ा कि वो दुनियावी जो पीर फकीर है इनको मुर्शिद कहते हैं। वैसे अगर ये बात करें तो ठीक है, हमारे मुर्शिद तो है ना। तो इमाम रज़ा बरेलवी साहब ने जब फतवा लिखा तो इस कौल के ऊपर उन्होंने लिखा कि ये महज एक गलत कौल है, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं। तहकीक हर सहीउल अकीदा मुसलमान का मुर्शिद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदके थीवा यही तो गल असी भी कहने कि इस तो बाद फिर गुंजाइश रह जाती है को अपने आप हनफी, शाफी, जाफरी, मालकी, हम्बली कहे, मुहम्मदी कहे। तो खुद अहमद बरेलवी साहब ने उस किताब में लिखा कि यह महज बातिल बात है कि जिसका कोई मुर्शिद नहीं उसका मुर्शिद जो है वो शैतान है। वो कहते हैं नहीं, मुसलमान जो कलमा गो है उसका मुर्शिद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मुर्शिद इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो हम बेमुर्शिदे कहां से हुए? और हमारा मुर्शिद तो वो है जिसके बारे में आया मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारे नबी न कभी बहके हैं न कभी बेरा चले हैं। और इनके मुर्शिदों के बारे में ये खुद ही एक वाकया बताते हैं कि जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक वाकया है, वल्लाहु आलम उसकी क्या हकीकत है, कि जी वो बादल की शक्ल में उनके पास शैतान आया और बड़ा नूर निकला और वो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मुखातिब हुआ
کہ میں تمہارا رب ہوں، عبد القادر آج کے بعد ساری نمازیں معاف. تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہاں سے غائب ہو گیا. تو غائب ہوتے ہوتے اس نے کہا کہ عبد القادر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. تو انہوں نے کہا میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں، اللہ کے فضل کی وجہ سے بچاؤں. تو وہ پھر چیخ مارتا ہوا وہاں سے گیا اور اس نے کہا کہ عبد القادر میں نے تیرے اس مرتبے پر پہنچے ہوئے 70 اولیاء کو دوزخ تک پہنچا دیا تھا اس فریب کی وجہ سے. تو بچ گیا ہے، تجھے علم نے بچایا. انہوں نے کہا نہیں، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیول کے 70 اولیاء تو دوزخ میں ہیں. ان کے مریدین کہاں ہوں گے جنہوں نے اپنا مرشد مانا ہوا تھا ان کو؟ ہمارے مرشد کی تو گارنٹی ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. ان کی تو گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. تو اس واقعے سے یہ رزلٹ بھی تو نکلتا ہے، خالی عبد القادر جیلانی کی جان نہیں نکلتی. 70 عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم پلہ لوگ اور ان کے چاہنے والے کہاں پر ہوں گے؟ تو یہ تو خود ہمیں واقعہ بیان کرتے ہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ نمازیں تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں ہوئی تھی، تو میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں، تو میرے لیے کیسے نمازیں معاف ہو سکتی ہیں؟ تو یہ شیطانی وسوسہ تھا. لیکن آج کل لوگ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ مدینہ شریف نمازیں پڑھتے ہیں، وہ مکہ شریف پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں کہ آپ کبھی مکے میں ہو تو آپ نے مدینے جا کے نماز پڑھی ہو روحانی طور پر، یا مدینے میں ہو تو مکے نماز پڑھی ہو. ٹھیک ہے جی. صحابہ کرام انہوں نے دعان تو روتے تھے فتح مکہ کے لیے کہ ہم جا کے وہاں پہ طواف کریں. ٹھیک ہے جی. اور شیخ زکریا کاندلوی صاحب فضائل حج میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کا طواف خانہ کعبہ خود آ کے کرتا ہے. تو صحابہ کرام اگر ولی نہیں ہیں، وہ 1400 صحابہ جو صلح حدیبیہ والے، وہ تو روتے تھے کہ اب اس سال ہم عمرہ نہیں کر سکیں گے، وہاں تو کوئی نہیں خانہ کعبہ ان کا طواف کرنے آیا، وہ تو طواف کرنے جا رہے تھے. تو بھائی یہ ساری جھوٹی باتیں اس قسم کی مشہور کر دیتے ہیں. بہرحال احمد بریلوی صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے مرشد اعظم الحمدللہ، اور وہی مرشد ہیں، انہی کی ہماری بیعت ہے الحمدللہ. باقی یہ جو بیعت اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو صرف ایک بیعت ہے جو ثابت ہے، اور ہے خلیفۃ المسلمین کی بیعت. وہ قرآن پاک میں بھی ذکر آیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورۃ النساء آیت نمبر 59. اطاعت کرو اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو تم میں حکمران ہے، لیکن حکمران کے لیے اوپن لائسنس نہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر حکمران سے تمہارا خلیفۃ المسلمین سے جھگڑا ہو جائے تو اپنا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. یعنی آج کے دور میں تو ایز اے انسٹیٹیوشن اللہ اور رسول ہے، یعنی کتاب اللہ اور سنت، فزیکلی تو سامنے موجود نہیں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہو. مومنین جو ہیں اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروائیں گے. تو خلیفۃ المسلمین کی بیعت وہ بھی واجب ہے مسلمانوں کی جمعیت کو قائم رکھنے کے لیے، جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی، پھر سیدنا عمر کی، پھر سیدنا عثمان کی، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ اجمعین، ان خلفائے راشدین کی بیعت ہوئی. یہ وہ بیعت تھی جو بیعت خلافت ہے. یہ بیعت پیری مریدی نہیں ہے، یہ سلاسل والی بیعت قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، نوشائیہ اور اتاریہ اور فلاں 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 پتہ نہیں کتنے بن چکے ہیں، اب تو آگے اس کی کتنی بن چکی ہیں فارمز. یہ وہ بیعت نہیں تھی، یہ تھی خلیفۃ المسلمین کی بیعت. ورنہ اگر یہ وہ بیعت تھی تو جب حضرت ابوبکر صدیق کی صاحب نے بیعت کی تھی تو حضرت علی کا بھی ایک آستانہ ہونا چاہیے تھا اس وقت. یہاں تو ایک پیر مرتا ہے تو اس کے 4 بیٹے 4 آستانے بنا لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت کے بعد کوئی یہ 4 اصحاب نے کوئی 4 آستانے اپنے لانا تو نہیں بنائے، سب نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی. جب حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا سب نے حضرت عمر کی بیعت کی. حضرت عمر کی شہادت کے بعد سب نے حضرت عثمان کی بیعت کی. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سب نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی. سب نے اتفاق کیا. ورنہ یہ پیری، اور جس نے نہیں کیا ان کے خلاف پھر تلوار اٹھائی جائے گی. وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، وہ حدیث میں یہاں پر بتا دیتا ہوں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4799 صحیح مسلم میں کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت کر لی جائے اور دوسرا اس کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو، وہ باغی ہے. اسی لیے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے قتال کیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کہ آپ نے بغاوت کی ہے. مجھے اصحاب جو ہے وہ شجرہ نے چنا ہے، انہی اصحاب نے مجھے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابوبکر عمر عثمان کو چنا تھا، اور ساری اسلامی سلطنت نے میری بیعت کر لی اور تم میرے خلاف بغاوت کر رہے ہو اسی حدیث کے تحت. تو اب اگر اس کو آج اپلائی کریں گے، کہتے ہیں جی ہم اسی بیعت کو لے کے چل رہے ہیں، اب چونکہ خلیفہ کوئی نہیں ہے تو اب وہ سلسلہ تو ہمارے بزرگ چلا رہے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں انشاءاللہ چلائیں، ضرور چلائیں.
لیکن ایک مہربانی فرمائے اس حدیث پہ عمل کر لیں کہ دنیا میں اس وقت لاکھوں پیر موجود ہیں، ساروں کو قتل کریں، ایک کو زندہ رکھیں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ایک کی بیعت کی جائے گی، باقی سب قتل. تو یہ تو ادھر پاکستان میں ہی میرے خیال ہے لاکھوں لاشیں نظر آئیں گی آپ کو، یہ آپ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں اور اس جو بیعت حقہ کا انتظار کریں اور اس کے لیے کوشش کریں جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں ہے، یا اس سے پہلے بھی جہاں پہ بھی صحیح قائم ہوگی اس کی طرف ہم رجوع ضرور لائیں. بہرحال اس حوالے سے یہ جو پیش کیا جاتا ہے تو اس حدیث کے تحت تو یہ سارے پیر واجب القتل ہیں جنہوں نے اپنے لادہ لادہ آستانے بنائے ہوئے ہیں. تو ان میں دیکھنا چاہیے جو سب سے بڑی عمر کا ہے، جس کی سب سے پہلے بیعت کی گئی، اس کو باقی رکھا جائے، باقی سارے مار دیے جائیں. تو یہ خود ہی پھر پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ دلیل تو یہاں سے پکڑ رہے ہیں نا جی، وہ جی حضرت بکر کی بھی تو بیعت کی تھی نا، تو حضرت عمر کی بھی، تو پھر اسی کو لو نا. اس حدیث کے تحت تو کہا کہ قتل کر دو جو بیعت نہ کرے اس کو. تو یہ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہے ہیں اور بیسیکلی یہ اپنی عبادت کروا رہے ہیں. انہوں نے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو مائل کیا تھا. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت علی اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا کہ اگر کسی خلیفہ کی بیعت کی جاتی ہے تو اس امیر کی اطاعت اس وقت تک اطاعت ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر ہے، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بتائے تو پھر اس امیر کی بھی اطاعت نہیں ہے. یہاں تو لوگ پارٹیوں اور جماعتوں اور سیاسی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں کے امیروں کو اتنا درجہ دے دیا کہ ان کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو کہتے ہیں جی اتنے بڑے بزرگ نے وہ پاگل ہیں. تو ہم کہتے ہیں ہاں یار پاگل ہی ہیں، اگر ان کو آخرت میں بچانا چاہتے ہو تو پاگل ڈکلیئر کر دو، کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ پاگل سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے شریعت کا. پاگل سے اور جو ابھی جوانی کی عمر تک نہیں پہنچا، چھوٹا بچہ ہے، اس سے، اور سوئے ہوئے شخص سے، کیونکہ اگر وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں پھر تو یہ پکا اللہ رسول کے نافرمان ہے. تو اپنے بزرگوں کو اگر دوزر سے بچانا ہے تو ان کو پاگل ہی ڈکلیئر کرو جو اللہ رسول کے خلاف چل رہے ہیں. تو شاید پھر چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے کہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. اور ویسے بھی لفظ جو کہتے ہیں مجذوب اور مجنون اور اس قسم کی ٹرمینالوجیز، وہ کپڑے بھی اتارے ہوئے ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو ساری صورتحال ہیں. اور آپ دیکھ لیں پاکستان میں جناب وہ کاں والی سرکار، کتے والی سرکار، کوڑے والی سرکار، کوڑے شاہ، ٹھیک ہے، شاہ بھی لگا دیا ساتھ، معاذ اللہ. اور کہاں تک بات پہنچ گئی، اور حتیٰ کہ میں نے یہ پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ اسلام آباد میں، ہمارے اسلام آباد میں جاتے ہوئے راستے میں جو اسلام آباد ہائی وے ہے اس کے اوپر ایک دربار لیفٹ سائڈ پہ ضیاء الحق نے جو مسجد ضیاء مسجد بنائی تھی اس کے قریب ہے، اس کا نام ہے سید بگیاڑ حسین شاہ، اعوذ باللہ تعالی. بگیاڑ ارسیشن کتے کو بگیاڑ کہتے ہیں نا، یہ بگیاڑی کتا استعمال بھی ہوتا ہے، بھیڑیا. تو بگیاڑ حسین شاہ، آپ دیکھیں مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام کس کے ساتھ لگایا ہوا، اور پھر کس طریقے سے وہ ان کا مزار بنایا اور مسجد بنائی، مسجد کے اندر کتنی قبریں بنائی ہوئی ہیں جو ویسے ہی بنائے. تو اس طریقے سے ہمارے پاکستان کے اندر، اور انڈیا تو ماشاءاللہ اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے، اور وہ تو زمین زیادہ زرخیز ہے اس قسم کی گمراہیوں کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے اس طریقے سے پروپیگیٹ کی ہوئی ہیں، اور ان چیزوں کو وہ اس کے ساتھ کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے اندر اطاعت ہے، امیر کی نافرمانی میں نہیں ہے، یعنی خلیفۃ المسلمین کی بھی اطاعت نہیں ہے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ایک سفر کے دوران ایک امیر نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے تمہارا امیر بنایا ہے، اور یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم کی ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے روانہ کرتے تھے، جس نے اس کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے کسی امیر اور گورنر کی اطاعت نہ کی اس نے میری نافرمانی کی. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اسی حدیث کو کوٹ کر کے بخاری اور مسلم میں آتا ہے ایک امیر نے کہا، وہ نام نہیں میں آپ کو بتاؤں گا پھر لوگ پرسنل لے لیں گے وہ کون سا امیر ہے، اشارتاً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا وہ کون ہو سکتا ہے بندہ. اس امیر نے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہیں امیر بنا کر بھیجا تو اس نے وہاں پر لکڑیوں کا ایک ڈھیر جمع کیا اور اس میں لگائی آگ، اور اپنے سارے فالوورز کو کہا کہ اس آگ میں چھلانگ لگاؤ کیونکہ میں تمہارا امیر ہوں اور میری اطاعت کرنا تم پہ واجب ہے، تو میں تمہیں ٹیسٹ کرنے لگا ہوں. تو صحابہ میں اختلاف ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ تو مطلب خودکشی تو حرام ہے اسلام میں، ہم اس میں تمہاری، اس نے کہا نہیں، میں حضور نے نہیں فرمایا کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو لاؤ چھال وچ. صحابہ نے کہا اے نہیں تہاڈی گل مننی اسی اینی تے سانو ظاہر ہے وہ صحابہ تھے نا جی،
آج کل کے کوئی مینٹل قسم کے لوگ آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں، لوگوں نے اپنے بچے ذبح کر دیے پیروں کے کہنے کے اوپر، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. اور اس قسم کے واقعات آئے دن میڈیا میں بھی آتے رہتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا میں بھی اور اخبارات کے اندر بھی. بہرحال صحابہ نے نہیں وہ بات مانی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ شکایت لگائی گئی تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اس آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو دوزخ کی آگ میں جا کے نکلتے خودکشی کی وجہ سے. یہ نہیں ہے کہ اب وہ جو بھی نافرمانی ہے اس کے اوپر امیر کی اطاعت نہیں ہوگی. اس طریقے سے